ہڈالی ضلع خوشاب کا انتہائی تاریخی اہمیت کا حامل قصبہ ہے۔ ہڈالی کے نام کی ایک دلچسپ وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہاں 18ویں صدی میں اوانوں، ٹیوانوں اور سکھوں کے درمیان ایک خون آشام لڑائی ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں مقتولین کے بے گور و کفن لاشیں اس جگہ پر کافی عرصہ پڑے رہے، جو بعد میں ہڈیوں کے ایک ڈھیر کی صورت اختیار کر گئے، جس کی وجہ سے اس جگہ کو ہڈاں والی کہا جانے لگا، جو وقت کے ساتھ ساتھ ہڈالی ہو گیا۔ کچھ لوگ ہڈالی کے نام کو مغل شہزادے ہندال سے منسوب کرتے ہیں۔ ہڈالی کی کل آبادی تقریباً 70,000 نفوس پر مشتمل ہے اور اس کا کل رقبہ 32,000 مربع ایکڑ ہے۔ ہڈالی کی مردم خیز دھرتی نے کئی نابغہ روزگار شخصیات پیدا کی ہیں۔ انہی میں سے ایک شخصیت نواب ملک مبارز خان ٹیوانہ کی ہے، جنہیں شاپور کا سر سید احمد خان کہا جاتا ہے۔ انہوں نے سر سید احمد خان کی اپیل پر لبیک کہتے ہوئے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیے 1 لاکھ روپے عطیہ دیا تھا۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی کے معاملات چلانے کے لیے 75,000 روپے چندہ بھی دیا تھا۔ سر سید احمد خان کی طرز پر ملک صاحب نے 1914 میں شاپور میں اوبرائن اسلامیہ ہائی سکول کی بنیاد رکھی، جو مئی 1929 میں انٹر کالج دی ماؤنٹ مورس کالج بن گیا۔ 1932 میں اسے ڈگری کالج کا درجہ دیا گیا، جو بعد ازاں سرگودا منتقل ہو گیا اور اب یونیورسٹی آف سرگودا کی شکل میں موجود ہے۔ ہڈالی کی ایک اور قداور شخصیت نواب ملک ممتاز خان مندیال ٹیوانہ ہیں۔ 1945 کے الیکشن میں قائد اعظم محمد علی جناح کی ہدایت پر مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے یونیسیٹ کے سر خضر حیات ٹیوانہ کے خلاف قریبی رشتہ داری ہونے کے باوجود انہوں نے الیکشن لڑا تھا۔ ادبی دنیا میں ہڈالی کا نام پوری دنیا میں مشہور کرنے والی شخصیت بابا خوشونت سنگھ کی ہے۔ بابا خوشونت سنگھ نے 2 فروری 1915 کو ہڈالی میں آنکھ کھولی۔ تعلیم دلی، لاہور اور لندن سے حاصل کی۔ تقسیم ہندوستان کے بعد آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ رہنے کے ساتھ ساتھ کئی ممالک میں ہندوستان کے سفیر کے طور پر تعینات رہے، مگر بابا خوشونت سنگھ کو اصلی شہرت ان کے قلم نے دلوائی۔ ان کی مشہور تصنیفات میں ٹرین ٹو پاکستان، دلی، ہسٹری آف سکھ، کمپنی آف وومن اور ان کی خود نوشت سچ، محبت اور تھوڑا سا کینہ شامل ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کا کالم دنیا کے 80 مختلف اخبارات سے بیک وقت چھپتا تھا۔ بھارتی سرکار نے ان کو 2 دفعہ پدم بھوشن ایوارڈ سے نوازا۔ بابا خوشونت سنگھ دنیا میں جہاں بھی گئے ہڈالی کو دل سے جدا نہ کر سکے۔ 1986 میں خوشونت سنگھ نے اپنی جنم بھومی کا دورہ کیا اور مرتے دم تک یہاں کے مکینوں کے ساتھ رابطے میں رہے۔ ہڈالی سے ان کی والہانہ محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے آبائی گھر کا دروازہ جب یہاں کے مکینوں نے 2500 روپے میں بیچا تو دلی میں بیٹھے خوشونت سنگھ کی روح تڑپ اٹھی۔ انہوں نے بھارتی سفارتکار کے ذریعے وہ دروازہ 2 لاکھ روپے میں خرید کر سجان سنگھ پارک نیو دلی میں نصب کروایا۔ دلی میں انہوں نے اپنی رہائش گاہ کا نام بھی ہڈالی ہاؤس رکھا ہوا تھا۔ 20 مارچ 2014 کو ہڈالی کا یہ قابل فخر فرزند اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ خوشونت سنگھ کی چتا کی راکھ ان کی وصیت کے مطابق ہڈالی میں لائی گئی اور ہڈالی ہائی سکول میں اس راکھ پر سمادھی بنا کر تختی نصب کر دی گئی۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ ہڈالی سے بابا خوشونت سنگھ کے ساتھ خط و کتابت رکھنے والے محمد علی اسد بھٹی کے پاس خوشونت سنگھ کی کرپان، کڑا اور وہ بسنتی کپڑا موجود ہیں جس میں خوشونت سنگھ کی راکھ بھارت سے پاکستان لائی گئی تھی۔ اس ویڈیو میں بیان کی گئی معلومات شیخ محمد حیات کی کتاب خوشاب تاریخ کے آئینے میں، بابا خوشونت سنگھ کی کتاب سچ، محبت اور تھوڑا سا کینہ اور علی اسد بھٹی کی لکھی گئی جہان آباد سے لی گئی ہیں۔ بہت شکریہ۔